तो दिखा दी ना अपनी औकात हैं। यूँ तो आसफ़ा की बेटी को हेट कमेंट्स बिल्कुल भी उस पे असरअंदाज नहीं होते, वो जूते की नोक पे रखती है। लेकिन फिर यहाँ पर सब्र का पैमाना लबरेज़ क्यों हुआ जब लोगों ने अली की घटिया हरकत के ऊपर उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसको बुरा भला कहा। तो जनाब अली मोहतरमा के जो है ना बड़ी उनको दर्द हुई, अपने शौहर के साथ बड़ी मोहब्बत करती हैं मोमना मैडम। और आके फिर एक कमेंट पिन किया जिसमें इरशाद फरमाती हैं कि आप लोगों ने गलत समझा, अली का मकसद ये नहीं था। अली तो ये कह रहे थे कि वो अम्मी से बहुत प्यार करते हैं और अम्मी के बगैर इस घर से जाना नहीं चाहते, अम्मी को साथ लेके जाना चाहते हैं। तो कितना अम्मी से प्यार है अली को, ये तो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। आपको मोमना लोगों को तो पता है, ठीक है, और वो अम्मी के बगैर रह सकते हैं या नहीं, इस पे भी बात होगी। और बात होगी जी, अली ने ये सवाल किस को सुनाने के लिए शामिल किया था, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि जब बंटी ने कहा कि मेरे भी बस अब वो भी टाइम आने वाला है, यानी कि उन्होंने कहा कि भी मैं इस दुनिया से रुखसत होने वाली हूँ, वो टाइम भी आने वाला है। तो उस टाइम एक निहायत ही बेहुदा हरकत की अली ने, वो भी मैं आपको बताऊंगी उसने क्या किया था उस टाइम। अगर आपने वो वीडियो क्लिप नहीं देखा तो आपने जाके देखना है, आपको पता चल जाएगा कि उस वक्त अली ने क्या किया, ठीक है जी। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस होने वाली हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ तो मोमना जो हैं और आयशा बड़ी इन्होंने कोशिश की कि हम लोगों को जो लोग सोचते हैं हमारे बारे में या कहते हैं हमारे बारे में, उसको हम गलत साबित करें। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि बेचारियों की जो बॉडी लैंग्वेज थी उनकी ज़बान का साथ नहीं दे रही थी, जो फेस एक्सप्रेशन थे वो साथ नहीं दे रहे थे। कैमरा में देख के मोमना साहिबा जो हैं वो बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। जो सच्चा इंसान होता है वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, और जो झूठा इंसान होता है वो कभी भी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। तो हर एक सवाल का जवाब मुनाफ़क़त से दिया गया और झूठ पर मबनी दिया गया, स्पेशली मोमना की तरफ से, ठीक है जी। अली से जब किसी ने ये पूछा कि अली साहब आप अपनी बहन की शादी में पीछे पीछे क्यों थे, आपने कोई पार्टिसिपेशन नहीं की, आप कहीं पे नज़र नहीं आए, तो अली साहब ने ये कहा कि भाई वो तो उनकी ज़िम्मेदारी थी आमिना और उमैर की, तो उन्होंने ही करना था, तो उन्होंने ही सबसे पूछा खाना कैसा था कैसा था, तो हम कैसे आगे आते, काम तो उनका था, हम कैसे आगे आते। तो यही तो सवाल है तुम लोगों से, हैं जाहिल इंसान, काम अकल इंसान। शायद तुम्हारी बीवी ने तुम्हें सिर्फ ये सिखाया है कि मेरे मैके में जाके तुमने किस तरह का बिहेव करना है, ठीक है, तुम्हें अपने बहन भाइयों के साथ किस तरह लेना देना करना है, तुम्हारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, तुम बड़े भाई होने के नाते तुम्हारे ऊपर किस तरह की जिम्मेदारियां हैं वो तुम्हारी बीवी ने बिल्कुल भी नहीं समझाई। यही तो लोग कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे होते हुए उमैर और आमना को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो बहन की रुखसती कर रहे हैं, बताओ ना मुझे। लेकिन तुम इतने चवल हो, या तो तुम चवल हो या तुमने जानबूझ के ये किया। भाई वो तो हम क्या करते, भाई वो तो उनकी ज़िम्मेदारी थी। तो भाई जान ये उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी, ठीक है। अगर वो इस कंटेंट में कंटेंट के तौर पे ये सब कुछ कर भी रहे थे अपनी वीडियोस को वायरल करवाने के लिए, तो भी आपका काम था कि उनको आप शटअप कॉल देते और आप कहते कि ये हमारे घर की बेटी है, ठीक है, ये हमारे घर की बेटी है और बड़ी बहन हमारी बड़ी बहन है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है और हमने इसको अपने तरीके से रुखसत करना है। आप बेशक तोहफ़तन उसको कुछ भी दें, ठीक है, आमना अपनी बहन को कुछ भी दे, वो उसकी मर्ज़ी, हम उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन उसकी रुखसती के मामलात वो हमारी ज़िम्मेदारी है, बिलाल हो या मैं, हमारे अबू हमारे सर पे नहीं है, लेकिन उसके दो भाई ज़िंदा हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप इस चीज़ में ना घुसें। फिर चाहे आप लोगों की अनबन होती, कोई भी लड़ाई होती, ठीक है, कोई बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ मामला इज़्ज़त का था। जहाँ पर इज़्ज़त आ जाती है ना, वहाँ पे नाराज़गियाँ हो भी रही हो ना तो होने देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुआशरे में कोई अच्छी चीज़ समझी नहीं जाती। और कि भाई बहनोई रुखसत करे भाइयों के होते हुए, ठीक है। लेकिन मुझे तो लगता है अली में तो कोई शर्म व हया नाम की चीज़ ही नहीं है। अली साहब को तो पता ही नहीं है भाई। अली साहब कह रहे हैं वो तो भाई उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए थे तो वही आगे आगे थे, हम किस मुंह से आगे आगे होते। वाह क्या बात है भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए अली भाई जान आपके लिए। क्या मैं कहती हूँ आपने अक्ल पाई है, क्या अक्ल पाई है। और ऊपर से जब रुखसती हो रही है तो आमना कह रही है हट पीछे, रुखसती भी उमैर करेगा, तो कहता है खुशी खुशी हाँ हाँ रुखसती भी कर लो। तो बात दरअसल ये है कि तुम्हारी बीवी
کی نظروں میں تمہاری بہن مریم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور تم ہو جورو کے غلام، ٹھیک ہے، تم سب جورو کے غلام ہو۔ تم لوگوں نے اپنی کبھی بھی عقل جو ہے نا اس کو استعمال نہیں کیا، تمہارے گھر کی عورتیں ہی جو ہے نا تمہیں بتاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو تمہاری بیوی جب جو ہے نا اس کی مریم سے کوئی خاص بنتی نہیں ہے، تو اس نے تمہیں موٹیویٹ ہی نہیں کیا کہ وہ تمہاری بہن ہے، بڑی بہن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے رخصت کرنا ہے، یا ہمارے اوپر کوئی ذمہ داریاں ہیں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے، یہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس معاملے میں بے شک عمیر اور آمنہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، تم اپنے بھائی بلال سے بات کرو، یہ ہم فرض ادا کریں گے۔ نہ جی، پر کیونکہ مومنہ چاہتی ہی نہیں تھی، مومنہ نے اس چیز کو ضروری سمجھا ہی نہیں۔ ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ جب عائشہ نے مومنہ سے پوچھا کہ تم مریم کو مس کر رہی ہو، تو ایک دم چپ خاموش ہو گئی، حالانکہ مریم اس کے بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے، ہر وقت وہ اپنے بھتیجے کو چٹا بابا پیارا، اس کی ویڈیو میں ہمیں اس کے بچے ہی نظر آتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ اس گھر کے لیے اس نے مطلب کیا کچھ نہیں کیا، ان کے ساتھ وہ رہی، اپنا خرچہ کیا، گھر میں بھی خرچے میں پارٹیسپیٹ کیا، بچوں کو بھی بہت خوش رکھتی تھی، گھر کے کاموں میں بھی وہ حصہ لیتی تھی، لیکن اس کے باوجود نند کیا کہتے ہیں بھاوج صاحبہ جو ہیں وہ ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے جی کہ بھئی ہاں بس کمی تو ہو رہی ہے، گھر بھی بوریت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کیا بات ہے۔ اپنی باری جب آئی تو مریم کو پکڑ لیا بازو سے، بٹھا لیا کہ مریم سسٹر جواب دے کے جائیں، ریڈ سوٹ میں نے کیوں لیا تھا۔ تو یہ تو تم لوگوں کی عادت ہے میاں بیوی کی، اور پھر تم لوگ بھولے بن کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو۔ بھئی کیوں تم لوگ سائڈے رہے؟ تمہارا فرض بنتا تھا وہاں پہ آگے ہو کے بہن کے فرائض ادا کرتے، جو بھی ذمہ داریاں تھیں تمہاری، تم لوگوں کے اندر شرم ہی نہیں ہے۔ اور پھر جب اماں بیچاری کہہ رہی ہے کہ بھئی وہ وقت بھی آنے والا ہے جب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں، تو بیوی کو کونی مارتا ہے، کونی مار کے پھر دانت نکال رہا ہے۔ میں کہتی ہوں ایسی اولاد کے بارے میں کسی نے کہا ہے کہ نکمی اولاد نہ مزہ نہ سواد۔ اور پھر بیوی جو ہے وہ تڑف رہی ہے کہ میرے میاں کے اوپر کرٹیسزم کیوں ہو رہا ہے، میرے میاں کو برا بھلا کیوں کہہ رہا ہے، میرا میاں تو بڑا انوسینٹ ہے، سیدھا سادہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا۔ تو میں تمہیں یاد دلاتی ہوں اس کا مطلب کیا تھا۔ جب وہ تم لوگ جا رہے تھے، اپنا تام تمڑا تم لوگوں نے باندھ لیا تھا، تمہیں بھول گئے ہیں وہ دن مومنہ میڈم؟ اس ٹائم تمہاری لسٹ میں کہیں تمہاری اماں کا اور عائشہ کا نام تھا، علی کی اماں کا، کہ بھئی علی کی امی اور عائشہ ساتھ جائیں گی، کیونکہ اس ٹائم تم لوگوں کو پتہ تھا کہ بلال کا ویزا لگ چکا ہے، بلال جانا ہی رہے گا، لیکن تم لوگوں نے اپنا سامان باندھ لیا تھا، پیکنگ ہو چکی تھی۔ وہ تو بلال نے تم لوگوں کی منت کی، تم لوگوں کو یہ بولا کہ میں اس گھر میں نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں، تو لہٰذا جب تک میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، تو آپ نے امی اور عائشہ کا خیال رکھنا ہے، اور آپ نے یہیں پر رہنا ہے۔ اور آپ کو بھائی نے کیا کیا، آپ کو بھائی نے ایک پیشکش کی کہ چلے جب تک امی اور عائشہ کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے تو آپ اپنا گھر رینٹ پہ دے دیں، اور آپ اپنا رینٹ لیتے رہیں، تاکہ آپ کی ایک سورس آف ارننگ جو ہے وہ ایک سائیڈ ارننگ کا ذریعہ بھی بن جائے گا ہے۔ اور یہ آپ کا وہ بھائی ہے بلال، جس کو تم سنانے کے لیے کل جواب دے رہے تھے، اور یہ سوال بھی تم نے اس کو سنانے کے لیے ایڈ کیا کہ بھئی ہم اپنے گھر کیوں نہیں جا رہے؟ بھئی ہمیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، ہم بلال کے گھر بیٹھے رہے، ہمارا تو اپنا گھر ہے، ہم تو جب چاہیں اپنے گھر جا سکتے ہیں۔ یہ تو اماں اور بہن کی بیڑیاں ہمارے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، جو بلال کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، جو یہاں سے جانا نہیں چاہتی، جن کو لگتا ہے کہ ہم چلی گئی تو شاید پھر ہمیں بلال اس گھر میں گھسنے نہیں دے گا۔ تو ایسا میرے خیال میں نہیں ہے۔ اگر بلال کی نیت ایسی ہوتی تو وہ علی کو پہلے ہی کہہ دیتا کہ اگر تم جا رہے ہو نا تو اماں اور عائشہ کو ساتھ لے کر جاؤ، ٹھیک ہے۔ اگر اس کی نیت کھوٹی ہوتی نا تو وہ کہتا بھئی تم لوگ جا رہے ہو نا، جتنے تمہاری نیتیں خراب ہے نا، میں کہتی ہوں اللہ معاف کرے، تو وہ کہتا بھئی تم کیوں اکیلے جا رہے ہو یہاں پہ امی اور بہن کو چھوڑ کے، امی اور بہن کو ساتھ لے کے جاؤ، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہیں جب تک میں یہاں نہیں ہوں، میری غیر موجودگی میں، کیونکہ بلال تو چھوٹا ہے، تم بڑے بھائی ہو، اماں اور بہن تمہاری ذمہ داری ہے۔ پر تم تو اس ٹائم تم نے تو نام ہی نہیں لیا کہ میں اپنی بہن اور اماں کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ وہ تو بلال نے تمہیں منتیں کر کے روکا، اور ساتھ میں تمہیں وہ مکان کا لالچ دیا کہ چلو تم وہاں سے کرایہ لیتے رہنا، تاکہ میری ماں اکیلی نہ ہو پیچھے، میری بہن اکیلی نہ ہو پیچھے ہے۔ اور آج تم اسی کو سنانے کے لیے کہہ رہے ہو کہ بھئی ہمارے پاؤں میں تو اماں اور بہن نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، ورنہ تو ہم بلال کا گھر 1 منٹ میں سے پہلے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو یہ ہے تم لوگوں کی منافقت۔ اگر بلال بھی تم جیسا سیلفش ہوتا نا تو آج یہ جو آنٹی کی تھوڑی بہت عزت ہے، اور یہ جو عائشہ کی آج تھوڑی بہت عزت ہے، یہ بھی نہ ہوتی، مجھے پکا یقین ہے۔ یہ تھوڑی بہت جو ویلیو ہے نا عائشہ میڈم کی، ایک تو عائشہ میڈم سب کی مجبوری بنی ہوئی ہے ویڈیوز بنانے کی، ٹھیک ہے، ہر کسی کی کیمرہ مین بن جاتی ہے، ہر کسی کی ہدایت کار بن جاتی ہے،
کبھی آمنہ یوز کر لیتی ہے اس کو اپنی ویڈیو شوٹ کرنے میں، کبھی مومنہ اور عائشہ، یہ ان کا چینل ہے وہ مجبوری ہے عائشہ کیا نام ہے اس کی، مومنہ میڈم کی، کہ ایک چینل وہ بھی ہے، اس لیے وہ عائشہ کو کچھ نہیں کہتے. بس ابھی تھوڑی دن کی بات ہے، ابھی تھوڑے دن کی بات ہے، عائشہ کا حال نہیں دیکھنے کے قابل رہے گا. جو عائشہ میڈم اتنی اترا رہی ہیں نا، جو کہہ رہی ہیں میں تو مومنہ سے لڑتی نہیں ہوں. مومنہ سے تم نہیں لڑتی، تم سے مومنہ نہیں لڑتی، کیونکہ مومنہ کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں. جب بنا لڑے سارے کام ہو رہے ہوں تو لڑائی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو مومنہ جو ہے میسنی، وہ اپنے کیا کہتے ہیں نا، اس کے سارا کام اس کا فٹ فاٹ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ لڑنے کی. ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری لڑائی نہ ہو کسی سے. میں تو یہ بات ہی نہیں مانتی. جس قدر تم بد مزاج لڑکی ہو، جس قدر تم کہتی ہو نا کہ بھئی اپنی مانی کرنے والی لڑکی ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری کسی سے لڑائی نہ ہو. تو تمہاری لڑائی صرف اور صرف سمینہ سے رہتی ہے، کیونکہ سمینہ تمہاری چیپ گھٹیا جو تمہارے مشورے ہوتے ہیں ان پہ وہ عمل نہیں کرتی، اور نہ وہ تمہیں ہنی مون پہ ساتھ لے کے گئی تھی میری معلومات کے مطابق، اور آج تک اس نے تمہارے کسی مشورے پر عمل نہیں کیا، جس کی وجہ سے تم اس کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتی. رہی بات مومنہ آمنہ کی تم کمزوری ہو فی الحال ابھی تک، کیونکہ وہ تمہیں کر رہی ہیں کیش، وہ تمہیں کر رہی ہیں یوز، ٹھیک ہے. تو ان کو تم سے لڑائی کر کے اپنا پروگرام خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ان کا پروگرام اتنا اچھا چل رہا ہے تو وہ بے وقوف نہیں ہے کہ اپنا بنا بنایا کھیل خراب کریں گی. بہرحال تمہیں آئینہ دکھانے کے لیے تو تمہارے گھر میں ایک چھوٹی سی تمہاری بھتیجی ہے، وہی کافی ہے. رہی بات مریم کی، کہ مریم کے ساتھ جو تم اب کر رہی ہو نا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ویسے تو مریم ہر بات میں اپنی منمانی کرتی ہے، اس بار اس کی عقل کیا گھاس چرنے گئی ہوئی تھی کہ اس کو بلا لیا ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے، اور جو گند گھولا ہے، اور اس کے بعد جو ہیٹ کامنٹس آئے ہیں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. ہاں تو یہ تھا جی علی صاحب کا پیار اپنی امی سے، جو علی صاحب اپنی امی کو شدت سے چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس گھر سے جا نہیں رہے، کیونکہ امی جانا نہیں چاہتی ہیں. تو کلیپنگ ہونی چاہیے جی اس پیارے بیٹے کے لیے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.